ناراض ہوں. جی تو میرے کچھ تھوڑے سے گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب یوسف کو تقریباً 3 سال کا وہاں جو اسٹے ہے وہ کیوں لگا؟ وہ جب سب کچھ جان چکے تھے اور جان رہے تھے تو وہاں سے پھر دیکھیں ہم سے سمجھنے کے لیے جی. دوسرا آپ سے ایک پوچھنا تھا سوال، کیونکہ میں نے کل یہ دیکھا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یعنی اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کیوں رکے رہے یا جتنا بھی اسٹے ان کا وہاں کا اور وہ دیکھ رہے تھے ہاں دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ کیا صحیح صحیح ہے صحیح. پھر کیوں رہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں تو اس صورت سے ہٹ کے جی حضور. ہم موبائلے کا ہمارے سب کو بھی پتا ہے کہ موبائلے میں کیا ہوا کیسے ہوا. تو تقریباً 39 ڈیز جو ہے وہ اہل نجران جو ہے وہاں بیٹھے ہیں اور جناب رسول خدا سے گفتگو ہوئی ہے. تو جناب امیر بھی وہاں ہوں گے، جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام حسین السلام وہ بھی قریب ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بات کر رہے ہوں گے. اب جو 40ویں دن مباہلے کے لیے چلے ہیں تو انہوں نے بہت، اب بیوی چلی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ بیوی کے حجاب کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکے کہ کیا حجاب ہوگا. جناب رسول خدا کے پیچھے ہیں امیر، جناب امیر کے آگے ہیں، اور وہ بہت دور سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ چہرے دیکھ رہے ہیں ہم ان سے جو بھی ہے وہ سارا جی. سب کو علم ہے. تو ایک دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے سنا کہ عربی میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے. صحیح. 3 اور اس سے اوپر جو ہے جمع کہلائے گا. اب اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی ہے مباہلے کی، اس میں یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کے جاؤ، اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ. نفوذ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس کی ذرا تھوڑی سی صحیح ہے صحیح ہے. ایک گزارش کی ہوتا ہے. اچھا جی جی جی. آپ کو اور ہمارے جتنے بھی آپ جیسے علماء ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. محمد عالم محمد کے صدقے میں سلامت رکھے. آپ شریعت کا آئینہ ہے. بڑی عنایت بڑی عنایت. کلوے صادق صاحب کو بھی اس میڈیا سے، سوشل میڈیا سے بڑا فائدہ ہوا ہے. سوال فرما دیجیے. کلوے صادق صاحب کو میں نے ایک جگہ سیمینار میں سنا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، اسلام دین ہے. تو ہم جیسے عام طور پہ اسلام ہی کہتے ہیں تو وہ مذہب شیعہ یا مذہب سنی وہ تفریق ہو جاتی ہے. صحیح. جبکہ دین اسلام ہے. تو یہ تھوڑی اس کی گزارشات تھی. جی بہت جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں، جی جی. امروہ سے تعلق جی ہے، جی ایک 2 شعر سنا. اسی ارے لیے تو ارے میں واہ کہہ ارے رہا واہ ہوں کہ ارے یہ نہ ہو کہ وہ نہیں بس بالکل جی جی اقربا جی، شعر پروری سنا کا رہے الزام نہ لگ جائے نا. شعر سنا رہے تھے. پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے. جی شعر. جو ہم نے لیا تھا، جی شعر سنا رہے تھے. عشق تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، جی ہاں عشق تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں. عشق پر کربلا کا سایہ، ہاں. واہ. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ. میسم حشر میں کاٹیں گے وہ زبان، اچھا آواز جس کی بلند ہوئی. واہ. بہت شکریہ. بہت ایک شکریہ. صلوات عطیہ کر دیں گے محمد اللہم صلی اللہ. لف و نشر غیر مرتب کے عنوان سے جب آپ شاہد ہو جائیں گے. پہلا تو سوال یہ تھا، آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب حضرت یوسف کو اشارے مل رہے تھے، حضرت یوسف سمجھ رہے تھے کہ کیا ارادے ہیں زلیخا کے، اور مسلسل آزمائش میں تھے حضرت یوسف، تو حضرت یوسف چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کا موٹا واحد ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ وہ غلام تھے، وہ خریدے ہوئے تھے. اور جو خریدا ہوا ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ مالک کی اجازت کے بغیر خرید کے لایا تھا نا عزیز مصر دربار میں بازار سے. تو وہ جو غلام تھے تو وہ تو جا ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ عزیز مصر انہیں نہیں نکالے، نہ بیچے کسی کو، تو آزاد نہیں تھے. اچھا غلامی کا یہ تو حقیقت ہے نا، یہ تو بیچے گئے ہیں، خریدے گئے ہیں، کئی دفعہ بیچے گئے ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ، بہت بڑا دکھ، ایک بہت بڑی عزاداری ہے، بہت بڑا نوحہ ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جس کو حضرت نبی مکرم ایک کوچے سے گزر رہے تھے، ایک رستے سے گزر رہے تھے سرکار، تو حضرت کو بچوں نے گھیر لیا، نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے. حضرت بلال حبشی سے کہا کہ کچھ لے کر آؤ ان بچوں کو دوں تاکہ مجھے جانے دیں. تو وہ اخروٹ لے کر آئے. تو سرکار نے کسی کا نہیں، ایک نہیں لوں گا 2 لوں گا، تو کسی کو 2 دیے، کسی کو 1 دیا. وہ اخروٹ لے کے نبی کو چھوڑ کے جانے لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ یوسف کو کھوٹے سکوں کے عوض چھوڑ دیا تھا اور مجھے اخروٹوں کے عوض چھوڑ دیا. سبحان اللہ. تو یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے نا.
تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا تھا، وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں رہ رہے تھے، وہ اس کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے تھے، اور بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری اہلیہ کے کیا ارادے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ جہاں تک بات میدان مباہلہ کی ہے، تو مباہلہ کے اندر نبی مکرم نے جمع کے صیغے جو استعمال کیے تو گنجائش زیادہ سے زیادہ رکھی تاکہ کل امت یہ اعتراض نہ کرتی۔ جی یاد رکھیے گا، سرکار کے زمانے میں سرکار پہ اعتراض ہوتا تھا آپ علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مولا علی ایک واقعہ نہیں ہے، کبھی اس موقع پہ ہم بولتے نہیں ہیں نا، اصل میں سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے روک دیا ہے کہ نہ معلوم کس نااہل تک میری بات پہنچے گی، کون ٹھنڈے کمرے میں اور نرم گدے پر بیٹھ کے ہماری بات سن رہا ہوگا، کون میٹرک کی باتیں سن رہا ہوگا جس نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہم کر نہیں پاتے یہاں پر، ورنہ اتنے واقعات ہیں کہ نبی مکرم پر ان کے سامنے اعتراض ہوتا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جی تو اعتراض ہوتا کہ آپ نے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، اللہ نے تو چاہا ہی نہیں تھا، یہ اللہ تو چاہتا ہی ہے۔ حتیٰ غدیر کے میدان میں نبی سے کتنا متجری ہوگا، کتنا زیادہ بدتمیز ہوگا، جی جس نے لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کر دیا، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ نے کہا؟ وہ وہاں تھا، وہ حاجی تھا، وہ سرکار کے ساتھ حج کر کے لوٹ رہا تھا، جس نے نبی کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا۔ تو اللہ نے گنجائش زیادہ رکھی تھی تاکہ کل کوئی اعتراض نہ ہو کہ صاحب گنجائش تو تھی نہیں کہ جو کوئی اور جاتا۔ اب یہ نبی کا انتخاب ہے کہ نبی کس کو انتخاب کر رہے ہیں، یہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا۔ وہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، تو چہروں سے یہاں مراد کانہ البدر فی لیلۃ کمالہ و تمامہ یتلألأ البدر کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، یہ جو حدیث قصہ کے اندر جملہ ہے، یہ پوری چادر کو وجہ کہا گیا ہے۔ وہ پورے ماحول بننے کو بھائی کتنا اچھا چہرہ بنا ہوا تھا آج تفسیر قرآن کا۔ یہ جو پوری مجلس ہے نا، یہ چہرہ ہے تفسیر قرآن کا۔ جناب زہرا چادر میں ہے مگر ان کا وجود پورا ان کا وجہ ہے، ان کا حجاب، ان کی عفت ان کا وجہ ہے، ان کا چہرہ ہے۔ لہٰذا وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی علی کو تو کل دیکھ لیا تھا، نبی کو بھی کل دیکھ لیا تھا، اب جو چہرے سج کر آئے ہیں، جو شخصیات بن کر آئی ہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خود جناب زہرا کا آنا جو تھا نا، وہ اس ماحول کے اوپر روب ڈال رہا تھا۔ دشمن کو اس نے بی بی کے آنے نے ہی ہرا دیا تھا، بی بی کے آنے سے ہی وہ ہمت ہار گئے تھے کہ یہ بی بی اگر ہمارے لیے بد دعا کر دے گی۔ اچھا وہ مقابلہ جو تھا، یعنی مباہلہ جو تھا، وہ بد دعا کا مباہلہ تھا۔ مباہلہ ہے ہی بد دعا کرنے کی جگہ۔ ہم تم پر بد دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے، تم ہمارے لیے کہو ہم سچے ہوں گے تو ہم پہ نہیں آئے گا، تم پہ آ جائے گا، تم سچے ہو گے تو ہم پر آ جائے گا۔ مباہلہ تو یہ تھا نا جی، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ لعنت بھیج دے جو بھی جھوٹا ہے۔ تو انہیں پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، جزیہ دے کے واپس چلے گئے۔ سمجھدار تھے، اپنی قوم بچا لی انہوں نے، جزاک اللہ۔ اہل بیت کی لعنت نہیں لی انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال آپ کا تھا، تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں اسلام، دیکھیں اسلام جو ہے لن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ جو غیر اسلام کو کوئی دین اسلام ہے۔ مذہب ان رستوں کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچاتے ہوں۔ مختلف مذاہب ہیں اس دین کی تشریح کرنے والے۔ تشیع اسلام کی ایک بہترین تشریح کو کہتے ہیں۔ تشیع ایک مذہب ہے جو اسلام کی ایک بہترین تشریح کو کہتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی تشریح کر رہے ہیں، بعض باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، وہ بھی مذاہب جو ہے وہ اسلام کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن تشیع ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ اسلام کی سب سے خوبصورت تشریح تشیع ہے۔ جی ماشاء اللہ۔